अस्सलाम वालेकुम। आज की ड्यूटी क्वीन है डॉक्टर फरियाल असलम, एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के अलावा आर्ट से गहरा शगफ रखती हैं और अपने तमाम टैलेंट्स को बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए तो वो इस्तेमाल कर रही हैं। उनको खुद जितना पता हो, लेकिन एक ख़ास चीज़ जो मुझे उनके काम के हवाले से बहुत पसंद आई वो ये कि वो माशरे में अमन फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है काम करती हैं और उन्होंने डांस को, क्लासिकल डांस को एक मीडियम के तौर पर अपनाया है। बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ रेयर सा कॉम्बिनेशन भी है पाकिस्तान में कि भाई आप PhD भी हो और क्लासिकल डांस पे भी इतनी तवज्जो दे सकें, और फिर पढ़ाने का सिलसिला, फिर होम मेकिंग का सिलसिला। तो जिस तरह हमने देखा कि तकरीबन तमाम ब्यूटी क्वींस जो होती हैं उनके पास मल्टीपल हैट्स होते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर फरियाल असलम से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इंडोनेशिया से आपने हमें बैठ के टाइम दिया और पाकिस्तान आपका घर है। ब्यूटी क्वींस जो है आप मशहूर है कि आप इस पॉडकास्ट सीरीज का हिस्सा हैं। डॉक्टर फरियाल, एक तो वो तारुफ है जिससे आप पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, लेकिन ये बताइए कि चंद लफ्जों में या एक जुमले में, और मेरी तरह जो लंबे लंबे जुमले मैं बोल देती हूँ, तो आप किस तरह अपना तारुफ कराना चाहेंगे? अच्छा, थैंक यू सो मच। आई एम टोटली ऑनर्ड टू बी ऑन दिस वेरी prestigious podcast of yours with an incredible lineup of women, and thank you for this question, क्योंकि मैंने सोचा जब आपने ये पूछा तो मेरे दिल में वही शेर आया बुल्ले शाह का, कि जाना मैं कौन बुलिया कि जाना। हाँ भाई, ये तो डिलेमा रहेगा ना, ये पता नहीं चलेगा, लेकिन चले एज ऑफ ना पता चला, हमें शेर उसमें से करना चाहती हैं। ठीक है, ये मैंने फिर आपके लिए ये जुमला लिखा अभी कि आई एम दरविश, मेरे दिल में आया, दरविश फॉलोइंग माय हार्ट इन सर्च ऑफ माय हाईएस्ट डेस्टिनी एंड वर्क ऑन अर्थ। वन सेंटेंस। वाह वाह वाह। अब कोशिश तो सब कर रहे होते हैं, और फिर एवेलुएट हिस्ट्री करती है, सोसाइटी करती है, कभी फॉर्मल फोरम्स पे आपकी एवेलुएशन होती है। सबसे बड़ी बात है कि आपका दिल भी तो आपको बता रहा होता है। अच्छा, अब ऐसी खातून जो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और इस तरह के ख्यालात रखती हूँ, और तो वो खासी जो है ताकतवर खातून लगती हैं, उनको एम्पावर्ड भी कह सकते हैं। एम्पावरमेंट जो है 2021 में भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनकर सामने आया है जो खासा घबरा देने वाला है, और अक्सर लोग चाहते हैं कि इसका कोई माकूल तर्जुमा किया जाए। तो मैं आपसे ये पूछूंगी, मुझे पता है आप एकेडमिक हैं और आपको उसकी एकेडमिक डेफिनेशन बिल्कुल याद होगी, लेकिन आपके नज़दीक एम्पावरमेंट का, और ख़ास तौर पर ख़वातीन की, लड़कियों की एम्पावरमेंट का, खुद मुख्तारी का क्या तस्वीर है? बहुत एक्सीलेंट सवाल है, और स्पेशली जिस फॉर्मेट में आप हमें कह रही हैं हम अपने दिल से, अपनी लाइफ से आपके साथ शेयर करें, व्हिच आई लव अबाउट योर दिस पॉडकास्ट। सो मैं ये कहूँगी कि विमेन को एबिलिटी, एम्पावरमेंट क्या है? इफ विमेन कैन हैव द एबिलिटी टू फॉलो देयर हार्ट एंड स्टार्ट देयर ओन कोर्स इन लाइफ, मतलब जो भी whatever they decide, whether they decide कि I'm going to be a stay-home mom, that's what my heart is telling, or whether they want to go out and conquer a career world, whatever. So that ability for me is empowerment. आपके फोरम पे बहुत ज़बरदस्त एडवाइस दी है बहुत कम कुछ ख़वातीन ने, बट मैं आगे अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं ऐड कर सकती हूँ उसमें। तो मैं ये जब सोच रही थी तो मैंने जो 3 पॉइंट्स आपने सोची, तो पहली चीज़ जो मेरे ध्यान में जैसे पॉइंट 0 जिसे मैं कहती हूँ, टू स्टार्ट विद अपने लिए वक्त निकालना, अपने आप को तलाश करने के लिए वक्त निकालना, और वो जितना भी आप निकाल सकते हैं। लाइक अब मेरी 2 साल की बेटी है तो मुझे समझ आ रही है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम फॉर मी राइट नाउ, मगर देयर इज अ वे, आप सुबह उठ जाए, जो भी आपको लगता है कि वो आधा घंटा भी आपको मिलता है, तो वो अपने दिल से फाइंड योरसेल्फ, टेक आउट टाइम, जो भी आपका फॉर्म है, नमाज, मेडिटेशन, जो चीज़ आपको, बिकॉज वो आपका टाइम है जिसमें आप अपने आप
ڈسکور. تو یہ تو ایک زیرو, مطلب میں کہوں گی کہ کیا چیز جو ہے جو مجھے خوشی دیتی ہے, یا کون سا کام ہے جس سے میں ذرا سا کرتی ہوں جو مجھے ٹائم ملتا ہے تو مجھے اٹ گیوز می ہیپینس, یا مجھے ایک 0 پوائنٹ. اور اگر آپ یہ تفکر ہو گیا, اس کے بعد اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے یا اس کی کچھ امپلینیشن بھی مل جاتی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے, تو پھر آپ اس کو ٹرائی کہ آپ یو ڈو میں کسی طرح سے اس میں آگے جائیں, اس کام میں, اور گیو اپ نہیں کریں. ٹرائی اگین اینڈ اگین. مطلب میں چھوٹے سے ایگزامپل دوں گی کہ میں نے, میری لائف جب چینج ہوئی, فل برائٹ مجھے اسکالرشپ میں باہر جانے کا بہت جنون تھا, بٹ میرے پیرنٹس سپورٹ نہیں کر سکتے تھے. وہ بھی بہت شوق تھا کہ میں فردر ایجوکیشن جاؤں ایم اے کے بعد. تو تیسری دفعہ میں نے فل برائٹ ٹرائی کیا ہوگا, تو پھر مجھے جا کے آئی گاٹ دا اسکالرشپ اینڈ اٹ ریئلی اوپن ڈورز ان چینج مائی لائف. ایگزامپل میں آپ کو, مگر ڈونٹ گیو اپ, پرسسٹنس ون. تو یہ میرا سیکنڈ ٹپ ہوگا. نو میٹر واٹ, آپ ہیلپ کوشش کرو, ایڈوائس لو لوگوں کی, مگر لگے پرسسٹنس ون کرے گی, وہ دروازہ کھلے گا آپ کے لیے جو آپ کو لگتا ہے ابھی بند ہے. اور پھر اگر میں تیسری بات یہ کہوں گی کہ اسی سے پھر آگے آتا ہے سائیکولوجیکل. اگر آپ نے اپنا وہ ڈھونڈ لیا نا, کوئی چیز آپ کو جس کو آپ کو خوشی دیتی ہے, جو کام جس میں آپ ایکسیل کرو گے, دین وہ فائنینشیل والی چیز خود بخود ہی آئے. یہ میرے لائف کا ایکسپیرینس. میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے جب مجھے میوزک کا بہت شوق تھا, ڈانس سے پہلے کلاسیکی میوزک سیکھا. تو جب میں اینتھروپولوجی کا تھیسس کرنے گئی تو اس وقت بھی یہی سب اسٹوڈنٹس کو فیصلے ہوتے ہیں کیا ٹاپک ایسا لو, نوکری ملے. اور ایک ایڈوائزر نے بتایا کہ یہ کلین آف میوزیشین ہے چونا منڈی لاہور اندرون میں, ربابیوں کے نام سے. ان کے بڑی کانٹریبیوشن ہے پاکستانی میوزک, کسی نے ان پر ریسرچ. تو میرا دل کیا کہ میں اس پہ کروں. سب نے کہا تمہیں نوکری نہیں ملے گی, ایسا ٹاپک لو نا جس سے تمہیں نوکری ملے. مگر میں نے اپنے دل کی سنی, اور مجھے اپنی پہلی جاب جو ایز اے پیڈ انٹرنشپ جو ہے نا ایس جی پی آئی میں ملی, اور وہ اس کو ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہائر کر, شی واز ورکنگ دیر, اور شی وانٹیڈ اے چھوٹی, اینڈ شی ہائر می کی وجہ سے میں ہائر کیا. اتنی لمبی لائن آف انٹرنیز تھے, میں نے پوری کلاس. تو مجھے somehow ان شارٹ مجھے لائف میں پتہ چلا کہ اپنا شوق کو بغیر اکنامک اس کے اف یو کین, مطلب کرتے رہو, ہونن کرتے رہو اپنے شوق کے ساتھ, ڈو جسٹس, پوری محنت. وہ فائنینشیل جو ہے نا ایسپیکٹ وہ آئے گا آپ کے پاس, خود بخود ہی آئے گا. سو آئی ڈونٹ نو, دس از وٹ کیم ٹو مائی ہارٹ اور the tips for some of your audience. ایکسلنٹ سوال آپ کا. اور میں ایکچولی میرے پاس وہ میجک آئی کینٹ سے, بٹ ایکچولی میں کچھ سوچ رہی ہوں, آئی ایم جسٹ تھنکنگ تھرو دس اینڈ آئی نیڈ ٹو ورک اٹ آؤٹ. بٹ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو بہت کمی ہے نا, ایجوکیشن کی بات کی آپ کے اور بھی اسپیکرز نے, جو کہ بہت سب سے میرے خیال میں کوالٹی ایجوکیشن جو ہے نا, وہ ایک کے اندر جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی می ایز سمبڈی جو کہ کلچر پرفارمنس چیزوں میں اسپیشلائز کرتی ہے, کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کا جو کریکولم ہونا وہ ایسا ڈیوائس ہو جس کے اندر ہم عام ہمارے جو اسکولوں میں یہ انوویٹیو کریٹیوٹی سم ہاؤ ہم ہے نا پرووائڈ کریں, ویدر اٹ از اے کمبینیشن آف کہ مطلب فزیکل گرومنگ وغیرہ کی بات اور اسپیکرز نے کی تھی, بٹ جو مجھے محسوس ہوتا ہے جس کی بہت کمی ہے جو میرے فیلڈ کے اندر, وہ یہ کریکولم جس کے اندر مطلب فار انسٹنس ہو سکتا ہے اس میں موومنٹ کلاسز ہوں, تھوڑی سی آرٹ اور میوزک, اور ان سے یہ ہوتا ہے ان چیزوں سے بہت ریسرچ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, آپ کی تھنکنگ ایک طرح کی آؤٹ آف دا باکس, آپ کو اور سلوشنز جو ہے نا آپ فائنڈ کرتے ہیں جب آپ اپنی باڈی کو موو کرتے ہیں, جب آپ اپنی اور طرح کی مینس جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو کچھ حل نہیں مل رہا, کوئی ایسی کلاسز ہونی چاہیے ہماری بچوں کے پاس بھی, ہمارے بچوں کے پاس بھی, دوز مائنڈس ینگ جینڈر مائنڈ جو کہ ابھی سوچنا سیکھ رہے ہیں, اپنے حالات کے دیکھتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی ہمارے ماں باپ کے مسائل, دے کین کم اپ وتھ سلوشن اگر ہم ان کو اس طرح کا پرووائڈ کریں کریکولم. اب آئی ڈونٹ نو وہ میجک بلٹ تو نہیں ہے, اٹس گونا ریکوائر اے لاٹ آف ورک, بٹ آئی ایم I wish, I hope that
I can find a way to help in something like this. تو یہ میں آج کل ایکچولی سوچ رہی ہوں. آئی ڈونٹ نو, مے بی دیر ول بی سم اللہ میری طرف سے کوئی آئے فیڈ بیک آن ہاؤ ٹو موو اہیڈ ود دس. اس کی مجھے بہت محسوس ہوتی ہے ہمارے گھر پہ, یو نو ایک ایجوکیشن کے ہمارے مسنگ ہے. بہت آپ نے اچھی اور بڑی خوبصورت سی بات کی. اور جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا, آپ بھی اس بات کو جانتی ہیں, پہلے آئیڈیا تو ہونا چاہیے, پھر کوئی بات ہے کہ اس کے بعد راہیں نکل آتی ہیں. اگر آپ کنونسڈ ہیں اپنے آئیڈیا پہ, مجھے تو کوئی آئیڈیا جو ہے کبھی بھی یہ نہیں ہوا جس طرح لوگ ایک بڑی لسٹ بنا کے کہتے ہیں نا, اس کو میجر کرتے ہیں, تو ایکیڈیمکس سے پھر بتراتے بھی ہیں کہ تم خواب دیکھنے والی ہو. میں نے کہا نہیں, میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی ہوں. اور ڈاکٹر فریال پھر اسی نوٹ پہ آج کی کانورسیشن کو ختم کرتے ہیں. سفر ہم سب کا اپنی جاری ہے کہ ہمیں خواب دیکھتے رہنا چاہیے, خوابوں میں زندہ نہیں رہنا چاہیے, لیکن تمام خوابوں کو جن کا تعلق معاشرے کو, دنیا کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے, ان کو زندہ رکھنا چاہیے. آپ کے وقت کا, آپ کی باتوں کا, آپ کے آئیڈیاز کا, اور آپ نے اپنی پرسنل جرنی جو شیئر کی اس کا بہت شکریہ. تو جی بات یہی ہے کہ مستقبل جو ہے وہ کسی جاب میں, کسی خاص پروفیشن میں, کسی خاص طرح کی پڑھائی میں نہیں ہوتا کہ یہ سبجیکٹ لے لیں گے, یہ جاب کر لیں گے, اس ادارے میں چلے جائیں گے تو ہمارا مستقبل بن گیا, بلکہ مستقبل ہمارے اپنے اندر ہے. تو کام سے جس چیز کی بھی آپ کو جستجو ہے, پہلے تو اس کو تلاش کیجیے کہ آپ کس کی تلاش میں ہیں, اور اس سے محبت کرنے لگے, پھر راہیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں, پتہ چلنے لگتی ہے. محبت البتہ دشوار گزار کام میں, مشکلات بھی آئیں گی, لیکن مشکل کو فیس کیے بغیر اپنا والٹ حاصل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ فار یور انویٹیشن ٹو تھنک اینڈ پانڈر ان دی